بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ آیات خیبر کے یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ ان آیتوں کے تحت ایک واقعہ ہے، شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہود کے دو بڑے خاندان کے مالدار لوگوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا۔ چونکہ یہ مجرم خاندانی مالدار تھے اور یہود کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود تھا کہ اگر کوئی زنا کر لے تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مذہب میں تو اتنا سخت قانون ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد کوئی زنا کر لے تو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مالدار لوگ ہیں، خاندانی عزت کی بات ہے، لہذا چلو اس کا فیصلہ مذہب اسلام کہ پیشوا سے کروایا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے فرمایا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں، اور ایسا انہوں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ سزا ہلکی ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب سنسار کا حکم دیا، رجم کرنے کا حکم دیا، پتھر سے مار کر ہلاک کروانے کا حکم دیا، تو کہنے لگے کہ آپ نے تو ہم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سن کر ارشاد فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان توریت فیصلہ کرے گی، اور اس کا فیصلہ تورات پر چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ بتاؤ تمہارے درمیان کون بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان تورات کا جاننے والا ایک شخص ہے جو ہمارا قومی رہنما رہبر ہے، جس کا نام عبداللہ ابن سوریہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو بھی بلاؤ، تورات بھی منگواؤ۔ چنانچہ جب یہ تورات آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تورات کی وہ آیت پڑھو جہاں رجم کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پڑھنا شروع کیا انہوں نے۔ جہاں سنسار کا، پتھر سے مار کر ہلاک کرنے کا زانی کو حکم تھا، وہ مذہبی پیشوا وہاں پہنچنے کے بعد اس آیت پر اس نے ہاتھ رکھ لیا اور اس آیت کے اس حصے کو چھوڑ دیا جہاں حکم تھا، اور آگے سے پڑھنے لگا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم
جو یہودی کتابوں کے عالم تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، اس نے آیت رجم کو چھوڑ دیا، اور پھر خود اٹھ کر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام نے عبداللہ ابن سوریہ کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹا کر کہا کہ اس کو ملا کر پڑھو اور اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں، گواہ موجود ہوں، دونوں کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اور اگر عورت حاملہ ہو تو وضع حمل تک یعنی بچہ جنے جانے تک انتظار کیا جائے گا۔ اس پر یہ خاندان ذلیل بھی ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی ہے، سخت ناراض ہوئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کہ ان لوگوں کو جن کے اوپر اللہ نے کتاب کا ایک حصہ نازل کیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو ایک کتاب، اسی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے، بلایا گیا لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ثم یتولا، اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی ہی کتاب پر ان کا اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، وہ اپنے مذہبی کتاب کے اس حکم سے ان لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ یہ ہے ان کی، یعنی جو اپنی مذہبی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ قرآن پر یا قرآن کے کسی حکم کو کیسے قبول کریں گے؟ گویا کہ ان کی سخت دلی کی طرف اللہ نے یہاں اشارہ فرمایا ہے کہ یہود اپنی کتاب پر عمل کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ صرف دعویٰ زبانی ہے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی حق بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت کا حکم ہمارے موافق آئے، مخالف آئے، اگر ہم غلط بھی پڑھنا چاہیں گے تو کوئی بھی کسی بھی کونے سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ قرآن کی یہ آیت ایسے نہیں، ایسے ہے۔ قرآن میں کسی طرح کی تحریف کی گنجائش نہیں ہے، اور دیگر آسمانی کتابوں میں ان کے پیشواؤں نے مسائل کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، جس کا اشارہ اللہ نے یہاں کیا بھی ہے، اور اگلی آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ تم تو اللہ کے لاڈلے ہو، تم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، تم جو چاہو وہ کرو۔ اس لیے کہا کرتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو 7 سے 40 دن کے درمیان کا زمانہ ہوگا، اور کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، حضرت یعقوب نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ تیری اولاد کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ یہاں اللہ نے ان من گھڑت عقائد کو کے بارے میں بیان فرمایا کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں چلاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ ایک مسئلہ جو اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے درمیان جو فیصلہ کیا وہ اسلام والا کیسے کر لیا؟ حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو یہودی تھے۔ تو حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قرآن کے اعتبار سے فیصلہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ وہ مسئلہ، وہ فیصلہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر ایسے ہی موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے
ان کی مذہبی کتاب کے اعتبار سے فیصلہ فرمایا تھا۔ اسی لیے اگر آج کہیں اسلامی حکومت ہو اور اس اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم امن کے ساتھ رہ رہے ہوں اور ان کا کوئی معاملہ وہاں کے قاضی اور وہاں کے جج کے درمیان پہنچے گا، تو علماء نے اسی حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ قاضی اور جج ان کے درمیان قرآن کے اعتبار سے اور حدیث کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہی فیصلہ کرے گا جو ان کی مذہبی کتابوں کے اندر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں برادران وطن ہیں اور ان کا کوئی معاملہ کسی قاضی کے پاس اگر پہنچے گا تو وہ اسلام کا اور مسلمانوں والا معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ جیسے وراثت کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے درمیان کا کوئی مسئلہ ہے، اور اسی اعتبار سے اولاد کا کوئی مسئلہ ہے، اولاد کی کفالت کا کوئی مسئلہ ہے، تو غیر مسلم کے درمیان قرآن والا حکم نہیں جاری کیا جائے گا، بلکہ جو ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوگا اسی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو آپ نے یہود کے درمیان جس طرح فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال ان آیتوں کے شان نزول کے اندر یہ بات آئی ہے جو ابھی بیان کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، مراد ہیں اہل کتاب اور اس جگہ مراد ہیں یہودی، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے انہیں ان کی کتاب کی طرف بلایا۔ کیوں بلایا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، فیصلہ سننے کے بعد اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر، انحراف کر کے یعنی منہ موڑ کر حکم کو نہ مان کر جاتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آیت کے اس حصے کے اندر ان کا یہ بیان کہ انہوں نے اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی جو اللہ نے نہیں فرمائی ہیں، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔